کچھ دن پہلے جڑاوالا میں کچھ اقلیتوں کی جناب وہاں عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اور جناب چیف جسٹس صاحب بھی اور فلاں سارے جناب ذمہ داران وہاں پہنچے ہوئے تھے. کیا ہوا جی؟ اقلیتوں کی جناب عبادت گاہ کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ تیار ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ یہ بتاؤ کہ مسجد اقصی کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ یہ بتاؤ کہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ یہ بتاؤ کہ فلسطین کے کٹتے ہوئے جسموں کو کس نے بچانا ہے؟ یہاں کوئی نہیں بولے گا، اس لیے کہ جناب کفر خوش ہوتا ہے تم اپنی بات چھوڑ کر غیروں کی بات کرو اور صبح شام امن کی بات کرو. جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا آج سارے کھڑے ہو جاؤ، جا کر اسرائیل کو کہو کہ بھائی امن کا درس دو. یہ تم نے کیا بمبارڈمنٹ لگا رکھی ہے، تم نے کیا صبح شام بم گرا رکھے ہیں؟ تو وہ 2 تھپڑ تمہارے منہ پر لگا کر کہے گا کہ اوئے غزہ میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اقبال کہتا ہے یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر یہودی بھی شرما جاتا ہے کہ جناب 76 سال ہو گئے ہیں اور میں جنگ کر رہا ہوں اپنے ریاست کے قیام کے لیے، اور مسلمان گھر میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں. اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تلوار چک کے 313 بندے لے کے بدر کیوں گئے؟ اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے عہدے کیوں گئے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے حضور دے چچا دے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے حضرت انس بن نضر دے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے عبداللہ بن جاش دے ناکن کیوں کٹے اگلے نے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے حضرت سمیہ دے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے پھر ابو جہل کو اسلام نے بچے نو ابو جہل نو اسلام نے بچے کو کیوں مروایا؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے پھر بلال کو جناب امیہ دے 2 ٹکڑے کیوں کرائے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ حنین تے سفیق خجر تے بیٹھ کے کیوں کیا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. فرمایا دنیا جان لو میں حضور دا، میں اللہ دا آخری نبی ہاں اور میرا نام ہے محمد ابن عبد المطلب. اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں، آج سارے گھر بہ کے لتا کمی جا رہی ہیں سب دیاں. اے جی سیاسی لیڈر سیاست واسطے ساڑھے نال رل جاؤ، اے مذہبی لیڈر تسی بھی آ جاؤ. اور میں کہا یار تو آڑے نال چل دیتا ہے وہاں، لیکن اے تسی دسو فلسطین جاؤ گے؟ ساڑھے نال جانا چاہتے ہو؟ ساڑھی منزل تا فلسطین ہے، ساڑھی منزل تا غزہ ہے، ساڑھی منزل تا جناب محمد عربی دا دین ہے. ساڑھی منزل اسلام آباد نہیں، ساڑھی منزل اسلام ہے. ہاں او کوئی اور انجنہ دی منزل اسلام آباد ہے. او کل جناب اقبال کہندہ کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے. قوم اے جی جناب کی ہویا جی ساڑھا نواز شریف آ رہا صدقے جاواں تو ہٹے تو. اور میں کہا جھلیا میں نے ایک گل دس، اے تسی پنڈا دے لوگ ہو، شہرائیاں نو سمجھان واسطے ذرا دیر لگ دی، تسی پنڈا دے دیہاتاں دے لوگ ہو تو ہنو گل چھیتی سمجھ آ جائے گی. میں نو اے دسو ساڑھے شریکے دا بھی کوئی مر جاوے، دشمنداری بھی ہوئے مر جاوے، اسی جنازے بھی ٹر جانے ہاں، اسی جناب فاتحہ کھن بھی آ جانے ہاں، قبر تے بھی ٹر جانے ہاں، جناب رنجشہ بھلا دینے ہاں. میں نو اے دسو جڑا اپنی ماں دے مرن تے نہیں آیا قوم واسطے آیا. اور صدقے جاواں یار لوگوں تو آئے جی ساڑھا نواز شریف آ رہا، پھر وہ جناب کھڑا ہو کے منار پاکستان کے کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں. اے بزرگ بیٹھے ہوئے پاکستان دے جنہ دیاں چھٹیاں داڑیاں ہو گیاں، اسی تے شاید ادو ہوش بھی نہیں سی سنبھالی ادو دی گل ہے، لیکن اسی تاریخ یاد رکھ دیاں. وہ کہنے نا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا. اور جلے تو کوئی اور ہونے جنہوں تو تسی بے وقوف بنایا جناب لیفٹ اور رائٹ دے دائیں بازو دی جماعت بن کے مسلم لیگ بن کے. میں کہا تسی تا مسلم لیگ رہے ہی نہیں، تسی تا مجرم لیگ ہو. تسی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، تسی ممتاز قادری نو پھٹے لایا، تسی کی سمجھتے سی بھول گیا. مجھے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا. ہاں جی اور جناب کیا کہنا جی میں کتھوں شروع کراں؟ میں کیا بزرگاں دے سامنے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تو قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر. یاد ہے؟ یاد ہے؟ بھول گئے قوم بھول گئی. او پچھو کہنا میں کتھوں شروع کراں؟ میں کہا تو قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر. پھر قوم دا مینڈیٹ لے کے جناب بریف کیس بھر کے سعودی عرب جان تو شروع کر.
پھر اتھے جناب ہریسے پاوے کھا کے واپس آن سے شروع کر، پھر عامل کاسی نو کس نے بیچا اے شروع کر، پھر جناب کارگل دے ہوتے شہیدہ دے غازیہ دا سودا کس نے کیتا ایتھوں شروع کر، پھر جناب اگے چل ممتاز قادری نو پھٹے کس نے لایا ایتھوں شروع کر، پھر مسیدہ دے سپیکر کس نے اتروائن ایتھوں شروع کر، پھر علماء دیاں پکڑیاں کس نے نوچیاں ایتھوں شروع کر، پھر درود و سلام تے پرچے کس نے کٹے ایتھوں شروع کر، پھر جناب مشائخ دیاں جناب درگاہاں نو کس نے پامال کیتا ایتھوں شروع کر، تے پھر ٹردہ 50 روپے دے سٹام تو نس کے گیا ایتھوں شروع کر، اسی تینوں دستے ہیں تو کتوں شروع کر، اور کہہ رہے ہیں جناب امید سے یقین تک، میں کہ اس لانتی نو بیک کے لگدا پلید سے لین تک. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اتنی بات ہے. قوم نو اور اینو پتہ لے آیا کیوں گیا لوگ بڑے سادن آج جی نواز شریف آ رہا، میں کہ نواز شریف اس واسطے آ رہا کہ انہ دیاں رپورٹاں اور انہ دیاں ایجنسیاں اور انہ دے سروے آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی نہیں آ رہا، محمد عربی دا دین آ رہا. اے تا انہ دیاں اپنی رپورٹاں دس رہی ہیں نا کہ اور کوئی اور نہیں آ رہا. ایک جڑا کہندہ سی وہ کہندے نا تخت کے بخش سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص. جی اور جڑا جیل وچ بیٹھا کہندا چھوٹا سا طبقہ تے کہندا تبدیلی، میں کہ جتھوں لیاندی اوتھے واڑ کے رکھ دیتی تبدیلی. اے کوئی اور نہ سمجھے اور اے کوئی اور نہ سمجھے کہ اساں کیتا، اے محمد عربی دے غلاماں نے کیتا. ہاں جڑے سامنے کھلو کے گل نہیں کر سکے وہ ساڈے بارے گلاں کر دین. لوگ کہندے آج اس نو پکارو، میں کہ آج کا بیچارہ جیل وچ بیٹھے آج تک گل ہی نہیں کردے. اساں تے گل اودوں سامنے کھڑے ہو کے کیتی جدوں گل دے مقابلے گولی ماردا سی. اسی تاں آکھا ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور آج فلسطین دی باری آ گئی تے نہ منہ چو کوئی زبان پھٹی نہ کوئی گل فلسطین دا جھنڈا لہرایا جا رہا. میں کہا اے جھنڈا تا انہوں نے برستیاں گولیاں چ بھی لہرا رہا. 10 فلسطین جانا ہی کہ نہیں، 10 بیت المقدس ہوتے جھنڈا تو کدو اپنے ہاتھ نہ لہرائیں گا یا قوم لیں گا یا تسی اے تا جناب پھر لٹن واسطے دوبارہ آ گئے. اے قوم کو ترقی دے گرا کے دیکھیں گے. میں کہا ہے اس قوم کو ترقی چاہیے اور ترقی دے گا، لیکن ترقی ایک ہی چیز دے سکتی ہے، وہ محمد عربی کا دین دے سکتا ہے. ورنہ تجھ سے پہلے یہ ترقی والے، تجھ سے پہلے تبدیلی والے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کون کون، اس سے پہلے ڈکٹیٹرشپ والے، اس سے پہلے جناب مارشل لا والے، اس سے پہلے جمہوریت والے، اس سے پہلے کمیونزم والے، اس سے پہلے سوشلزم والے، اس سے پہلے لبرلزم والے، یہ سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں. دیکھ قوم کا حال کیا کر دیا ہے. اور قوم کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی کائنات میں چیز عزت دے سکتی ہے تو وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین دے سکتا ہے. اور آج اقبال کہتا ہے یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. اقبال کہتا ہے جدو کھلون دا ویلا آیا تے سارے لمحے پہ گئے. اقبال کیوں پہ گئے؟ اقبال کہتا تینوں پتہ نہیں، حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. فرمایا میری امت سن لو، تہاڈی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی، تہاڈی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی. آج جناب جس نو دیکھو 36 گڑیاں اگے تے 36 پیچھے، تے میں کہا جناب فلسطین دا کی بنے گا؟ آکھے جناب ہم اخلاقی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں، سفارتی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا تمہاری اخلاقی حمایت اس کو ضرورت نہیں، تمہاری سفارتی حمایت کی اس کو ضرورت نہیں، اس کو جناب جہاد کی ضرورت ہے. اگر اخلاقی حمایت چاہیے تو وہ ایک کسان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، ایک مزدور بھی کھڑا ہے، ایک ترخان بھی کھڑا ہے، ایک لوہار بھی کھڑا ہے، ایک جناب چودھری بھی کھڑا ہے، ایک جٹ بھی کھڑا ہے، ایک ملک بھی کھڑا ہے، ایک
ایران بھی کھڑا ہے, تمہارے ہاتھ میں اللہ نے قوت دی ہے, آؤ کھڑے ہو جاؤ آج فلسطین کے ساتھ. اور تم کہتے ہو قوم ہماری عزت نہیں کرتی. میں نے کہا قوم تمہاری جوتیاں بھی اپنی سر پر رکھ لے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ فلسطین جانا پڑے گا اس کے لیے.